آج لوگ کہتے ہیں جی بہو نیک چاہیے، تو میں نے کہا پہلے معاشرہ ٹھیک کریں. کہتے ہیں جی داماد نیک چاہیے، میں نے کہا معاشرہ ٹھیک کریں. میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پرانے لوگ بڑے سیانے تھے، وہ ایک بات کرتے تھے، میں نے ایسے ان کے حالات زندگیوں میں پڑھا اور بڑے تجربے سے پڑھا. گوروں نے بھی اس بات کو پھر جو تھے انہوں نے قبول کیا کہ جب وہ کسی اجنبی کے گھر جا رہے ہیں، رشتہ آیا ہے جی آپ کی بیٹی پسند ہے ہمارے لڑکے کے، یا جناب آپ کی بچی پسند ہے ہمارے بیٹے کے لیے، رشتہ بڑا حساس ہے. یعنی یہ اتنا بڑا اقدام ہے، کبھی پوچھئے گھر میں دلہن آئے یا بیٹی بیاہیں، یہ اتنا بڑا اقدام ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے کہ نئی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے. اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے، نئی زندگی. سوچو بچار، ایک نیا خاندان جنم لے رہا ہے، ایک دور گزر رہا ہے، دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے جی، اب اجنبی لوگ ہیں، اب ہمیں کیا، دونوں غریب ہیں، دونوں کے گھر غربت والے ہیں، لیکن پھر بھی اگلے کی ذہنیت کیسے معلوم کریں. اگر کسی سے پوچھنے جائیں کہ جناب یہ لوگ کیسے ہیں، تو وہ اگر اس کو بتا دے تو اس کو برا لگ جائے، اچھا ہماری آپ تفتیش کر رہے تھے، یہ بھی ایک ہو جاتا ہے. تو پرانے بزرگ یہ کرتے تھے کہ جب وہ کہیں پر جاتے، گھر میں بیٹھتے، تو بڑی بوڑھیاں یہ کہتی تھی کہ جناب ہم آپ کے کچن میں ہاتھ دھونے جا سکتے ہیں؟ توجہ ہے، جو رشتہ لینے آئی ہیں، ہم آپ کے گھر میں ہاتھ دھونے جا سکتے ہیں؟ تو وہ وہاں ان کے کچن میں قدم رکھ کے سمجھ جاتی تھی کہ جو بیٹی دینے والا خاندان ہے ان کی ذہنیت کیا ہے. یہ میں ہنسنا نہیں، بڑے معیار کی بات ہے، خدا کی قسم بڑے تجربے کی. اور بڑے بوڑھوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ میں آپ کے واش روم کو یوز کر سکتا ہوں، مجھے حاجت ہے. انسان کو پڑ جاتی ہے. اس لیے دیکھیں مہمانوں کو اکثر کہا جاتا ہے جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ چائے وغیرہ، لیکن وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ واش روم یوز کرنا چاہیں گے تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں، کمفرٹ ہو جائیں. انسان کی حاجت ہے یہ، اور یہ ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے واش روم یوز کرنا ہے. تو واش روم میں قدم رکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندوں کی ذہنیت کیا ہے. کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں جو بندے کے پرائیویسی کے مقامات ہیں، جہاں بندہ اپنے تئیں جس قسم کا گویا کہ اس کو ترتیب دے، تو وہاں کی صفائی اور وہاں کی گندگی، وہاں کا ماحول، ڈرائنگ روم تو ہر ایک نے صاف رکھنا ہے. جس کا وہ بھی گندا ہو تو پتہ نہیں پھر ذہنی طور پہ کتنا ہی گندا ہوگا. لیکن جو واقعی میں نفیس لوگ ہوتے ہیں، جو جگہ گندگی کی ہے وہاں پر بھی ایک پاکیزگی کا گویا کہ عنصر نظر آتا ہے، تو یہ ذہنی فکریں ہوتی ہیں، یہ ذہنی پاکیزگی ہوتی ہیں. اور واللہ بارہا یہ تجربہ رہا ہے. اگر تو اس کیونکہ طہارت جو ہے نا، طہارت کبھی اس پر انشاءاللہ ہم تقریر کریں گے. طہارت فطرت میں سے ہے، فطرت میں سے. طہارت مومن اور کافر نہیں، جو انسان ہوگا اس میں طہارت ہوگی، اور جس میں طہارت نہیں ہوگی وہ انسان ہو کر جانور ہوگا. جس میں طہارت نہیں ہے وہ نہ اچھا دوست بن سکتا ہے، نہ اچھا بھائی بن سکتا ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق فطرت سے ہے. اللہ نے جس ماڈل پر انسان کو بنایا ہے وہ فطرت ہے، اور فطرت کی بنیاد پاکیزگی ہے. چاہے وہ لباس کی پاکیزگی ہو، چاہے وہ اخلاق کی پاکیزگی ہو. اس لیے میرے آقا کی پاکیزگی کیسی تھی؟ سرکار کہتے تھے صحابہ سے کہ رات کو جب سونے جاؤ نا تو بستر کو جھاڑ لیا، بستر کو جھاڑ لیا، بستر کو جھاڑ لیا، صاف کر لیا. حضور سید عالم خود داڑھی مبارک پر تیل لگا کر اس کو سنوارتے تھے، سر مبارک پر تیل لگا کر اس کو سنوارتے تھے. توجہ ہے، زینت کا خود حکم دیتے تھے. یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ نے جب حضور کی دعوت کی، سرکار گئے اور دیکھا کہ ایک بندہ بال بکھرے ہوئے بیٹھا ہے. سرکار اتنے ناراض ہوئے، اس کے کپڑے بھی میلے تھے. توجہ ہے، آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے کپڑے بھی میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے. سرکار کو اتنا غصہ آیا، فرمایا جابر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ نہائے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ یہ کپڑے صاف کرے. نئے کپڑے نہیں، سترے کپڑے. نئے کپڑے نہیں پہن سکتے تو سترے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے، کیونکہ ظاہری طہارت ہمارے دل کی طہارت کا باعث بنتی ہے. تو ماحول کی صفائی، گھر کی صفائی، یہی آپ کے اخلاق اور ایمان کی صفائی کی طرف بڑھتا ہے.